ब्रिगेडियर ریٹائرڈ حارث نواز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے، صبح سے ہی باتیں گردش کر رہی تھی، پنجاب حکومت کے ترجمان بھی کہہ رہے تھے، کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے اس فیصلے سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بہت ہی صحیح سٹیپ ہے، اس لیے کہ چاہے مذہبی جماعت ہو یا دوسری پولیٹیکل پارٹی ہو، کسی کو بھی تشدد احتجاج کرنے کا، عوام جان و مال کی نقصان پہنچانے کا، اس کے بعد پبلک لا کو نقصان پہنچانے کا کبھی حق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی اگر آپ دیکھیں تو پی ایل پی نے پیچھے پولیس میں کیا، یہ ان ایکسیپٹیبل تھا، جس میں انہوں نے کتنی گاڑیاں جلائی ہیں، کالج کی بسیں جلا دیں، پولیس والوں کو زخمی کیا، شہید کیا، اور اس کے بعد کوئی جواز بھی نہیں تھا کہ احتجاج کرنے کا۔ غازہ میں جنگ بندی ہو گئی، آپ کس بات کا احتجاج کریں؟ اور جس طریقے سے نقصان پہنچایا، آئی تھنک اس سے پہلے بھی ان پہ پابندی لگی تھی، اور اب یہ پابندی کو حکومت کی طریقے کو پرسو کرے، فالو کرے، تاکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ اس کو دوبارہ کہیں یہ نہ پابندی اٹھ جائے اور اس کو الیکشن کمیشن پاکستان کو ڈی نوٹیفائی کر دینا چاہیے۔ بالکل سر، یہ جس طرح کے احتجاج ہمیں نظر آیا، ایک پرتشدد جو تھا وہ احتجاج تھا، یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے احتجاج ہوتے رہے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ چیزیں جب دیکھنے میں آتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ امن معاہدہ جب ہوا تو امریکہ میں بھی احتجاج کیا جا رہا تھا، لیکن بہت ہی پرامن طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایس او پیز طے ہونی چاہیے تھی اس اجلاس میں، تاکہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو ایک قوانین کے تحت ان کو اجازت دی جاتی کہ کس طرح سے احتجاج کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ حکومت پاکستان کو ایک بڑی کلیئر ٹیورز بنانے چاہیے کہ اگر کسی نے بھی احتجاج کرنا ہے، دیر از اے وے کہ آپ فٹ پاتھ پہ کریں گے، اوپن گراؤنڈ میں کریں گے، کوئی سڑک بلاک نہیں ہوگی، کوئی ٹریفک بلاک نہیں ہوگی، کسی کی جان و مال کو نقصان نہیں ہوگا، ٹریفک لائٹس کو توڑا نہیں جائے گا، گاڑیوں کو چلایا نہیں جائے گا، کوئی ٹریفک رواں دوا رہے گی۔ یہ سارے ٹیور بنانے چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے جب بھی اجازت انسپیکٹر ڈپٹی کمشنر تو ساتھ ہی لسٹ ہونی چاہیے کہ ان کو فالو کیا، اگر نہیں کریں گے تو اس لیڈرشپ کو بالکل اریسٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ انتہا سے زیادہ وہاں پر اس کے بعد جس طریقے سے سوشل میڈیا پر وہاں پر یہ ڈالتے ہیں اور دنیا کو ایک رانگ میسج پاکستان میں دیتے ہیں کہ پاکستان از اے ویری ڈیفیکلٹ اسٹیٹ، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سیکورٹی نہیں ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا میں جائے تاکہ وہاں سے فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے، تو یہ ایک ڈیمیج ہے، ایک سینڈ رانگ میسج۔ اس لیے ان چیزوں کو بڑی پراپر کلیئر بنا لیں اور اس کو بڑی سختی سے عمل کریں، جو پارٹی سے عمل نہیں کرتی اس کے خلاف کارروائی کر رہی تھی۔ بالکل سر، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ احتجاج کرنے کے لیے جب بھی کوئی کارکنان پارٹی کے ساتھ جس طرح سے نکلتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے، پہلے ان کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ احتجاج نہ کیا جائے، روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ پھر بھی نکل پڑتے ہیں، تو پھر جس طرح سے ان کو روکا جاتا ہے ان کا آگے سے جو رد عمل ہوتا ہے پارٹی کارکنان کا، وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، آگ لگتی ہے، جیسے پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں اس سارے واقعے میں۔ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک پرامن احتجاج جو ہے نا وہ ہر ایک کا حق ہے، تو اس کے لیے ان کو کہیں کہ پری ڈیزگنیٹڈ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یا تحصیل کے اندر جگہ بنا کے دیں کہ جی آپ یہاں بیٹھیں، جتنا احتجاج کرنا کریں، پلے کارڈ بنائیں، جو کریں، اگر آپ نے موو سڑک پہ نکلنا ہے فٹ پاتھ پہ جائیں، پلے کارڈ اٹھائیں، نو نعرہ بازی، نو احتجاج، نو ٹریفک لائٹ بلاک، نو ٹریفک لائٹ توڑنا، نہ کسی کو نقصان پہنچانا۔ دین اٹ از آل۔ لیکن ہماری حکومت بھی یہی کرتی ہے کہ پھر آپ انسی لوگوں کو جب تنگ کرتے ہیں تو وہ پھر وہ بھی انتشار سے ایسا کرتے ہیں۔ اس کو دونوں سائڈ کو سوچنا چاہیے، آئندہ کے لیے ایک پراپر ٹیئر بنا لیں اور کچھ سختی سے فالو کریں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا معاملات دیکھ رہے ہیں؟ ادھر بھی کیا تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ ٹی ایل پی کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ووٹ بینک بھی ان کا بہت زیادہ تھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کرتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، پوری میرے خیال میں پبلک کی گل تو آنا ہی جو ناٹ ہیپی، دنیا میں جس طرح پاکستان کا بدنام کیا نام سوشل میڈیا پہ، جس طریقے سے ایک بڑا چڑھا کے چیزیں دکھائی جا رہی تھیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ملک کا امیج خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جماعت پر پابندی لگ جائے گی تو باقیوں کو سبق مل جائے گا کہ ایکٹ از اے ڈیٹرنٹ فار ادر ناٹ ٹو ڈو۔ اس لیے ایک پارٹی کو ضرور نقصان یہ پابندی لگنی چاہیے، خاص طور پی ایل پی کا جو وتیرہ بن گیا کہ یہ تشدد احتجاج کرتے ہیں اور اسی سے ڈرا کے جو ہے نا اس سے اور نقصان پہنچاتے ہیں۔
تو میرے خیال میں دے ڈیزرو کہ ان کی پارٹی پہ پابندی لگنی چاہیے. جس طرح کے احتجاج ہمیں نظر آیا، ایک پرتشدد جو تھا وہ احتجاج تھا، یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے احتجاج ہوتے رہے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ چیزیں جب دیکھنے میں آتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ امن معاہدہ جب ہوا تو امریکہ میں بھی احتجاج کیا جا رہا تھا، لیکن بہت ہی پرامن طریقے سے کیا جا رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایس او پیز طے ہونی چاہیے تھی اس اجلاس میں، تاکہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو ایک قوانین کے تحت ان کو اجازت دی جاتی کہ کس طرح سے احتجاج کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ حکومت پاکستان کو ایک بڑی کلیئر ٹیورز بنانے چاہیے کہ اگر کسی نے بھی احتجاج کرنا ہے دیر از اے وے کہ آپ فٹ پاتھ پہ کریں گے، اوپن گراؤنڈ میں کریں گے، کوئی سڑک بلاک نہیں ہوگی، کوئی ٹریفک بلاک نہیں ہوگی، کسی کی جان و مال کو نقصان نہیں ہوگا، ٹریفک لائٹ کو توڑا نہیں جائے گا، گاڑیوں کو چلایا نہیں جائے گا، کوئی ٹریفک رواں دوا رہے گی. یہ سارے ٹیور بنانے چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے جب بھی اجازت انسپیکٹر ڈپٹی کمشنر تو ساتھ ہی لسٹ ہونی چاہیے کہ ان کو فالو کیا، اگر نہیں کریں گے تو اس لیڈرشپ کو بالکل اریسٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ انتہا سے زیادہ وہاں پر. اس کے بعد جس طریقے سے سوشل میڈیا پر وہاں پر یہ ڈالتے ہیں اور دنیا کو ایک رانگ میسج پاکستان میں دیتے ہیں کہ پاکستان از اے ویری ڈیفیکلٹ اسٹیٹ، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سیکورٹی نہیں ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا میں جائے تاکہ وہاں سے فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے. تو یہ ایک ڈیمیج ہے، ایک سینڈ رانگ میسج. اس سے ان چیزوں کو بڑی پراپر کلیئر بنا لیں اور اس کو بڑی سختی سے عمل کریں. جو پارٹی سے عمل نہیں کرتی اس کے خلاف کارروائی کر رہی تھی. بالکل سر، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ احتجاج کرنے کے لیے جب بھی کوئی کارکنان پارٹی کے ساتھ جس طرح سے نکلتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. پہلے ان کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ احتجاج نہ کیا جائے، روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ پھر بھی نکل پڑتے ہیں. تو پھر جس طرح سے ان کو روکا جاتا ہے، ان کا آگے سے جو رد عمل ہوتا ہے پارٹی کارکنان کا، وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، آگ لگتی ہے، جیسے پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں اس سارے واقعے میں. حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک پرامن احتجاج جو ہے نا وہ ہر ایک کا حق ہے. تو اس کے لیے ان کو کہیں کہ ٹری ڈیزگنیٹڈ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یا تحصیل کے اندر جگہ بنا کے دیں کہ جی آپ یہاں بیٹھیں، جتنا احتجاج کرنا کریں، پلے کارڈ بنائیں، جو کریں. اگر آپ نے موو سڑک پہ نکلنا ہے فٹ پاتھ پہ جائیں، پلے کارڈ اٹھائیں، نو نعرہ بازی، نو احتجاج، نو ٹریفک لائٹ بلاک، نو ٹریفک لائٹ توڑنا، نہ کسی کو نقصان پہنچانا. لیکن ہماری حکومت بھی یہی کرتی ہے کہ پھر آپ ان سے لوگوں کو جب تنگ کرتے ہیں تو وہ پھر وہ بھی انتشار سے ایسا کرتے ہیں. تو دونوں سائڈ کو سوچنا چاہیے، آئندہ کے لیے ایک پراپر ٹیئر بنا لیں اور کچھ سختی سے فالو کریں. اچھا بگیڑی صاحب، آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا معاملات دیکھ رہے ہیں ادھر بھی؟ کیا تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ ٹی ایل پی کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ووٹ بینک بھی ان کا بہت زیادہ تھا. میرا نہیں خیال کرتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے نقصان پہنچایا ہے پوری، میرے خیال میں پبلک کی گل تو آنا ہی جو ناٹ ہیپی. دنیا میں جس طرح پاکستان کا بدنام کیا نام سوشل میڈیا پہ، جس طریقے سے ایک بڑا چڑھا کے چیزیں دکھائی جا رہی تھیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے ملک کا امیج خراب نہیں ہونا چاہیے. ایک جماعت پر پابندی لگ جائے گی تو باقیوں کو سبق مل جائے گا کہ ایکٹ از اے ڈیٹرنٹ فار ادر ناٹ ٹو ڈو. اس لیے ایک پارٹی کو ضرور نقصان یہ پابندی لگنی چاہیے. خاص طور ٹی ایل پی کا جو وتیرہ بن گیا کہ یہ تشدد احتجاج کرتے ہیں اور اسی سے ڈرا کے جو ہے نا اس سے اور نقصان پہنچاتے ہیں. تو میرے خیال میں دے ڈیزرو کہ ان کی پارٹی پہ پابندی لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بہت شکریہ. نیار علی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ.